بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اور اسلامک ویڈیوز اور انفارمیشن ملتی رہے۔ آج میں آپ کو ایک نصرانی غلام کے اسلام لانے کا واقعہ سنانے والی ہوں جو کہ بہت ہی پیارا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے کس طریقے کا رویہ اختیار کیا۔ ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف بارونق شہر ہے اور موسم کے لحاظ سے عرب کا شملہ سمجھا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سامنا کرنا پڑا جو ظلم اور سرکشی میں مکہ والوں سے بھی زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ بہت زیادہ ظالم لوگ تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے شہر کے گنڈے بدماش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، جو ان کے اوپر پتھر برسا رہے تھے، ان کو لہو لہان کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاؤں سے خون رس رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اپنی جان بچانے کے لیے انگوروں کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے، چھپ گئے۔ قریش مکہ کے بڑے چودھری ربیعہ کی زمینداری طائف میں ہی تھی۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا اور اپنے عیسائی غلام عداس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے خوشے لگا کر پیش کرائے۔ عداس نینوا بابل کا باشندہ تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگور کے خوشے رکھ دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کیا تو بسم اللہ پر عداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے عرض کی، اے صاحب، اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ خدا را مجھے بھی اس کی حقیقت بتائیے، آپ نے کیا پڑھا ہے اتنی پیاری سی چیز؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا وطن کہاں کا ہے اور تم کس مذہب سے ہو؟ عداس، میرا وطن نینوا ہے اور مذہب نصرانی ہوں میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس علیہ السلام بن متیٰ پیدا ہوئے تھے۔ یونس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ عداس نے پوچھا، یونس بن متیٰ کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ کلمہ سنا تو اس نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے پاؤں تک حضرت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روئیں روئیں کو بوسہ دیا۔ شیبہ نے یہ منظر دیکھا اور اس سے نہ رہا گیا۔ غلام جب واپس لوٹا تو کہا، اے بد نصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ اس کو اتنا چوم کیوں رہا تھا؟ عداس نے بولا، اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سب سے بہتر ہے۔ اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جنہیں دوسرا کوئی نہیں بتا سکتا۔ شیبہ نے بولا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بہت بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو عداس مکہ سے باہر ثنیۃ البیضاء نام کے ٹیلے پر بیٹھے ہوا تھا۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کر کہا، وہ شخص واقعی رسول ہے، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرغنہ ابو جہل سے ہم بغل ہو کر بدر کے اندھے کنویں کی نجس موت ہی ان کے نصیب میں لکھی تھی اور عداس کے مقدر میں بدر کی شہادت کا عروج لکھا ہوا تھا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ تحفہ دیتا ہے۔ شہادت کی موت نصیب ہوئی ایک غلام کو اور جو مالک بنے ہوئے تھے ان کو بد نصیبی کی موت نصیب ہوئی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیراً۔
اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔